لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وقوف عرفات کے موقع پر مسجد نمرہ میں خطبہ حج میں مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ اپنے امور میں انسانی فلاح پر خاص توجہ دیں۔ اسلام میں کسی قسم کی دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں اور فساد پھیلانے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ 25 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کا کہنا تھا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے خدا نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا اور تمام امور میں اسی کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ اسلام نے عدل انصاف پر مبنی ایک اقتصادی نظام فراہم کیا جو ظلم اور سود سے پاک ہے۔ اسلام میں سود اور سودی کاروبار ہر شکل میں حرام ہے۔ امام حج کا کہنا تھا کہ معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کو اللہ تعالیٰ نے مختلف سزائیں دی ہیں۔ زمین پر انسان کا خون بہانا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اسلامی حکومتوں کو اپنے لوگوں کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں برائی سے بچنا اور نیکی پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام کے اعمال اور ان پر عمل آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کے بغیر اسلام پر عمل ناممکن ہے۔ خدا نے کئی کتابیں نازل کی اور قرآن اپنے مکمل اور اصل متن کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام کے دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں۔ شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے کہا کہ مسلمان آپس کے اختلافات بھلا کر اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو۔ نبی کریم نے فرقہ واریت، لسانیت، قومیت اور تمام تعصبات سے پاک معاشرہ قائم کیا تھا اور اس پر زور دیا تھا۔ شیخ عبدالعزیز نے کہا کہ عالم اسلام اس وقت انتشار کا شکار ہے، اسی لیے علماء کرام، مبلغین اور امت اصلاح امت کے لیے انتھک محنت کرے اور معاشرے سے برائیوں کا خلا خما کرے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کے عقائد بگاڑنے کے لیے اسلام دشمن میڈیا جنگ میں مصروف ہے۔ ہمیں مل کر مفید، مثبت اور مضبوط ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مسجد الحرام میں خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کی صداؤں کے دوران غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بیت اللہ کا غلاف تبدیل کرنے کے لیے حرمین شریفین کی انتظامیہ اور غلاف تیار کرنے والی فیکٹری کے کارکن موجود تھے۔ بڑی تعداد میں زائرین بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ ہر سال یوم وقوف عرفات پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے، جسے تیار کرنے کے لیے پورے سال کی محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کی تیاری میں 200 سے زائد افراد حصہ لیتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 670 گرام خالص ریشم استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ 150 کلو گرام سونا اور چاندی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس پر عمدہ کیلی گرافی بھی کی جاتی ہے اور اس پر مختلف قرآنی آیات کی کشیدہ کاری بھی کی جاتی ہے۔ ہر سال 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سادہ سی رسم ادا کی جاتی ہے۔ پرانے غلاف کے ٹکڑے بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں، سربراہان مملکت اور دیگر معززین کو تحفتاً دیے جاتے ہیں۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔